جب کبھی بھی کوئی آپ سے روحانیت کی بات کرے تو یہ سمجھ لو کہ یہ روح کی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ ایسی دنیا جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ایسی دنیا، ایسا عالم جس کے سامنے آپ کا یہ عالم، جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک ذرے کے برابر ہے۔ یعنی وہ تمام عالم ایک وسیع ریگستان کی طرح ہے اور آپ کا یہ عالم ایک ذرے کی طرح ہے۔ ایسے عالم جہاں پر کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے عالم جہاں پر موت نہیں ہے، ایسے عالم جہاں پر روحیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ایسا عالم جہاں پر فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، ایسا عالم جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایگزسٹ کرتا ہے، ایسے عالم جہاں پر خود خدا کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ آپ کے اس عالم سے، اس پردے سے بیک سائڈ پر بہت سے عالم ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا عالم ہے جسے عالم تسبیحات کہتے ہیں۔ ایسا عالم جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسم، حروف، آیات، یہ تمام چیزوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اپنے آپ میں ایک ذات ہے، ایک صفت ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر ان میں سے صرف ایک حرف، ایک نقطہ بھی کسی انسان کی ذات کے اندر اتر آئے نا، تو انسان جاویدہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے بقا پا جاتا ہے۔ انسان کی تھرڈ آئیز اوپن ہو جاتی ہیں، انسان اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اتنی طاقت اس ایک ایک حرف، اس ایک ایک اسم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے فقیر کہتے ہیں نا، کو الف بڑا منو بیدی غرض نہ کائیو، ایک ایک حرف کے لیے فقیر پوری زندگی محنت کرتا ہے۔ تو اس عالم میں حروف کی، آیات کی حد ہی نہیں ہے۔ اس عالم میں اتنی صفات ہیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے صفات ہیں، لاکھوں کے حساب سے حروف ہیں۔ اتنا وسیع عالم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ایک پورا عالم ہے، عالم تسبیحات۔ اس کے بعد ایک عالم ہے جسے عالم نور کہتے ہیں، ایسا عالم جس عالم میں ہر چیز نور سے بنی ہوئی ہے، لائٹ سے، روشنی سے بنی ہوئی ہے۔ ایسا عالم جہاں پر جسم نہیں ہے، صورتیں موجود ہیں۔ اس عالم میں فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، ملائکہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے آسمانوں میں جہاں پر فرشتہ موجود نہ ہو، وہ حالت سجدہ میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایسی فوج جو کبھی نہیں تھکتی، جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی وہ تھکی ہے، وہ جب سے پیدا کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بھی انہیں حکم دیتی ہے وہ بجا لاتے ہیں، اور ان کی بھی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتے بنائے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے، گنتی میں وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد ایک عالم موجود ہے جسے عالم ارواح کہتے ہیں، ایسا عالم جہاں پر الست کی مستی میں ڈوبی ہوئی روحیں آج بھی گروہ در گروہ، لشکروں کے لشکر رہ رہے ہیں، جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، الست کی مستی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ایک ایسا عالم ہے جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، جہاں پر انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی روحیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک ایسا عالم ہے جسے عالم یاقوت کہتے ہیں، ایسا عالم جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معشوق الہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبوب کا نور ایگزسٹ کرتا ہے، جو قدیم ہے، جو خدا کے ذات کے نور سے جدا ہوا ہے، جو حقیقت محمدیہ ہے، جو اس پوری کائنات کے ڈی این اے میں وہ نور موجود ہے، وہ عالم بھی موجود ہے۔ ایک ایسا عالم ہے جسے عالم حاویت کہتے ہیں، جہاں پر صرف اور صرف قدرت کی ذات موجود ہے، اس کا علم، معلومات الہیہ موجود ہے۔ یہ وہ تمام عالم ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ بے شک ہمارا عالم، بے شک ہماری ذات ان تمام عالموں کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے، ریگستان کے اندر پڑے ہوئے ایک ادنا سے ذرے کے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے وسیع عالم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، ان تمام عالموں کا نشان اور علم تمہاری ذات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس ایک ذرے میں وہ تمام عالم اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوشیدہ کیے ہوئے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جو کوئی بندہ بھی اس ذات کے اندر اتر جائے، یعنی اپنے ذرے کو توڑ کر اپنی ذات کے اندر اتر جائے، اپنی سول میں ایکسیس کر لے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تمام عالموں کی کنجیاں اسے عطا کر دیتا ہے، تمام عالموں کا علم اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس انسان کی بھی کوئی حد نہیں رہتی ہے، وہ عالم لاہوت تک کا سفر کر جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا جرنی آپ کو آپ کی سول کرواتی ہے۔ اس چیز کو ہم روح کی دنیا بولتے ہیں، روحانیت بولتے ہیں، اور اس روح کی دنیا میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، انسان اسے سمجھ نہیں پاتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں نا میں آپ کے ساتھ 4 ایسی چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، ان میں سے وہ ورطہ حیرت میں انسان کو ڈال دیتی ہیں، یا یہ سمجھ لے کہ جو خوشخبری والی ہیں، انتہائی اہم ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کی ذات کے اندر، سلطان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی ذات کے اندر شوق پیدا ہو، غور و فکر کرنے کا، دھیان کرنے کا، مراقبہ کرنے کا، جستجو پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کرنے کی تانگ پیدا ہو، شوق پیدا ہو ایک آپ کی ذات کے اندر، اس شوق کی وجہ سے انسان ایک چیز دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کو سرسبز باغات نظر آتے ہیں، سرسبز پودے نظر آتے ہیں۔ ان پودوں کو دیکھنا ایک دنیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایسا نفس موجود ہے جو دنیا پرست ہے، اور یہ بہت ہی خوشخبری والی بات ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا خوشخبری ہے، یہ روحانیت میں کون سی خوشخبری ہے؟ کیا آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ آپ دنیا پرست ہو، آپ اہل نفس ہو؟ نہیں، خوشخبری پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کی ذات کو بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے
یعنی آپ کے اندر جو سول موجود ہے وہ کسی دوسرے عالم میں ڈسکس ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو میسج دے رہی ہے کہ تیری ذات کے اندر جو موجود ہے نا وہ ابھی سرسبز باغات اور پھول باغیچوں کا عاشق ہے جو اس دنیا کی لذت کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے آگاہ کر رہی ہے، یعنی تیرا سفر کا آغاز ہونا، یعنی تجھے کہیں پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ ڈسکشن ہونا، تجھ تک میسج کا پہنچنا، تیری ذات کے اندر یہ چیز پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تیری ذات کو کہیں پر ڈسکس کیا گیا ہے اس عالم سے پرے، کسی اور عالم میں، کسی عالم حیال میں، کسی عالم شوق میں، کسی عالم لاہوت میں، عالم یاہوت میں، کہیں پر تیرا تذکرہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ دیکھا. اس کے بعد ایک بہت بڑا انسان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. وہ کرم کیا ہوتا ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کی سول کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے. اگر کسی کو یہ خواب آ رہا ہے نا تو اس سے بڑا خوش نصیب اس کائنات میں بندہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تیرے ذرے میں موجود جو ذات، جو علم موجود ہے، جو شعور موجود ہے، اس شعور کو اس بڑے شعور کے ساتھ انگیج کر دیا ہے. اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہو نا کبھی کہ کہیں عرش پر، کہیں آسمانوں پر آپ کی سول ہے، فرشتے وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر بہت ساری اور مخلوقات موجود ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہو اور آپ کی سول کا وہاں پہ نکاح پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ ایک بندھن ہے، ایک کھانڈ ہے جو آپ کی ذات کو اس شعور کے ساتھ جوڑنے کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور یہ انتہائی خوش نصیب لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں. اور جو بندہ یہ خواب دیکھے گا اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ یہ لوسیڈ ڈریم ہوگا، عام خواب نہیں ہوگا. یعنی آپ خواب دیکھ رہے ہو اور خواب کے اندر جاگ بھی رہے ہو، خواب آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ سوئے بھی ہو اور جاگ بھی رہے ہو. جسے لوسیڈ ڈریمنگ کہتے ہیں نا، یعنی انسان خواب کے اندر جاگ رہا ہوتا ہے اور خواب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی مرضی بھی اس خواب کے اندر شامل ہوتی ہے. اس مرضی کے مطابق انسان جو ہے نا وہ خود کو نکاح میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، عالم کسی اور عالم میں اپنی سول کا نکاح ہوتے دیکھنا ہے. تو یہ سمجھ لے کہ آپ کی سول کا جرنی سٹارٹ ہو گیا. آپ کی سول کو ان عالموں کے ساتھ، جو بہت بڑے عالم میں نے آپ کو بتایا نا، وہاں سے اس کو انگیج کر لیا گیا ہے، وہ بک گیا ہے، وہ اس کا ہو گیا ہے. تو بھی آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ ایسا بڑا کرے گی جو آپ کو اس عالموں تک لے کے جائے گا. اس کے بعد ایک بہت انتہائی خوشخبری کی چیز بتائے کیا ہے؟ یہ بہت بڑے نصیب ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ ساکنان عرش کے استاد جو ہیں اس کی جانب آپ کی سول اپنے روح کو موڑ دیتی ہے. جب انسان یہ والا خواب دیکھتا ہے نا، یہ سول جرنی والا، یہ جو سول کے نکاح والا خواب دیکھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی سول کا رخ ساکنان عرش کے استاد کی جانب موڑ دیتا ہے. یار میں نے آپ سے بات کی ساکنان عرش، کیا آپ جانتے ہو کہ یہ ساکنان عرش کے استاد ہیں کون؟ میں اس پہ کبھی ویڈیو کروں گا. کہ آپ جانتے ہو کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کی فرشتے بیعت کرتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ وہ والی باتیں ڈسکس کر رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، جو کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا اتنی بڑی بات کرنے کی کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اولیاء اس دنیا میں آئے. ساکنان عرش جن کی بیعت کرتے ہیں، اس دنیا میں موجود تمام روحیں جن کی بیعت کرتی ہیں، اس دنیا میں موجود تمام روحیں جن سے جا کے سوالات کرتی ہیں اور ہر سول کو جواب دیتے ہیں. اتنی بڑی پاور، اتنی بڑی طاقت بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس دنیا میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی سول کو انگیج کر دیا جائے گا. یعنی آپ کی سول اس جانب کو رخ موڑے گی، اس سلسلے کی جانب بڑھے گی. اس وسیع عالم کی دنیا میں انسان کو ہادی چاہیے انسان کو. تو وہ ہدایت کے لیے پھر آپ کو کوئی نہ کوئی مرشد عطا کرے گا، آپ کا اسپرچول ٹیچر عطا کرے گا. لیکن آپ کی سول رخ اس جانب کو موڑ دے گی کہ آپ نے کس جانب سے فیض لینا ہے. آپ کے رستے کا تعین کر دیا جائے گا جب آپ کو ساکنان عرش کے استاد کی جانب موڑا. یہ سول کا جرنی ہے. یہ جو کرتا ہے نا وہ سمجھتا ہے، دوسرے بندے کی بات اوپر سے گزر جائے گی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. میں اس پہ نا کبھی الگ سے تھوڑا ڈیٹیل سے ویڈیو کروں گا کہ یہ جو ساکنان عرش جن کی فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی تمام سولز بیعت کرتی ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنے. جزاک اللہ خیر.